کہ اس شخص کو ایمان کا مزہ مل ہی نہیں سکتا جس کو دو باتوں پہ یقین حاصل نہ ہو جائے۔ نمبر ایک، جو ہو گیا ہے اس کا غم لیے بیٹھے ہیں، اور جو ہونے والا ہے اس کے خوف میں بیٹھے ہیں۔ یہی تو حجاب ہے ہمارے۔ آپ کو اگر اس نے غریبی دی تو آپ کو امیر بنانے پہ بھی اس کو قدرت ہے۔ آپ کو اگر اس نے بادشاہ بنایا تو آپ کو در در کا فقیر وہ بنا دے، اس پہ بھی اس کو قدرت ہے۔ جس وقت عمر جیسے لوگ جن کی رائے کے موافق وحی کا نزول ہو، اس قدر کامل الرائے جیسے لوگ یہ ماننے کو تیار نہ ہو کہ سرکار دنیا سے چلے گئے، ایسے وقت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے عمر کو سرکار کے جانے کے بعد اور تمام مسلمانوں کو جو سنبھالا ہے۔ آج جمادی الاخری کی 22ویں تاریخ ہے، اور یہ تاریخ یار غار رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال ہے۔ اسی نسبت سے میں نے قرآن حکیم کی ایک لمبی آیت کا اس کا مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس واقعے کا وہ حصہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے غار میں ٹھہرتے ہیں، اور اس غار میں کفار مکہ تلاش کرتے کرتے نبی کریم اور صدیق اکبر سے اس قدر قریب ہو گئے کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کے نیچے غور سے دیکھتے تو مجھے دیکھ لیتے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک کیفیت طاری ہوئی خوف کی، کہیں پکڑ نہ لیے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرو مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی کو بیان فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم میں فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو شخص اور اس میں سے دوسرا ایک سے کہتا ہے، اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، گھبراؤ مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں لا تحزن اور ان اللہ معنا کا جو ربط ہے وہ بڑا مضبوط ربط ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جو آیت کریمہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بلا شبہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم۔ یہ خوف اور غم جو ہے اللہ کے علاوہ کی چیزوں کا، یہی ہمیں اللہ کے ساتھ ہونے سے روکنے والی ہے۔ غیر اللہ کا خوف اور غیر اللہ کا جو حزن ہمارے اندر ہے، یہی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی قرب، معیت، رضا، خوشنودی، ان چیزوں کو حاصل کرنے سے روکنے والی ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی کے خوف کو اور غم کو ہٹائیں گے نہیں، تب تک اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، جیسے ہی خوف اور حزن کی سرحدوں کو توڑیں گے، معیت ربانی کا صحرا آپ کے سر بن جائے گا۔ مثنوی میں مولانا روم صاحب نے اس فلسفے کو بڑے شاندار انداز میں واضح کیا ہے کہ خوف اور غم یہ کیا ہے؟ یہ خوف اور غم دو حجاب ہیں جو آپ کو محبوب حقیقی سے روکنے والے ہیں۔ ماضی کا خوف، ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف، ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف، جو ہو گیا آپ کی زندگی میں، ایسا کیسے ہو گیا، ویسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا، ویسا کیسے ہو گیا، اسی غم میں مبتلا ہے۔
اور جو ہونے والا ہے اس کا خوف، پتہ نہیں ایسے کیسے ہوگا، ویسا کیسے ہوگا. تو جو ہو گیا ہے اس کا غم لیے بیٹھے ہیں، اور جو ہونے والا ہے اس کے خوف میں بیٹھے ہیں. یہی تو حجاب ہے ہمارے. جبکہ ہمارے پاس نہ جو ہو چکا ہے اس کے لیے کوئی وقت ہے، نہ جو ہونے والا ہے اس کا کوئی علم ہے. ہمارے پاس تو صرف اتنا ٹائم ہے جس میں ہم ہیں. ما مضافات والمؤمل غیب لک الساعۃ التی انت فیہا. تمہاری زندگی کا جو حصہ گزر گیا وہ تو فوت ہو گیا، اور جو آنے والا ہے مستقبل وہ تو غیب ہے. تمہیں کیا پتا کتنا دن رہنا ہے نہیں رہنا ہے. تو جو گزر گیا ہے وہ فوت ہو چکا، جو آنے والا ہے اس کا علم نہیں ہے. اور اسی کا غم اور خوف اتنا کس کے پکڑے ہوا ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیے ہوا. مولانا روم صاحب نے اس کو بانسری سے سمجھایا ہے کہ جیسے بانسری ہوتی ہے پھونکنے کے لیے، یا آپ نے بانس دیکھا ہوگا گاؤں دیہات میں گھروں میں لوگ حقہ پیتے ہیں، تو اب تو ڈیجیٹل حقہ بھی آنے لگا ہے لوگوں کے لیے، الیکٹرونک حقہ آنے لگا ہے. لیکن پہلے کے زمانے میں جب حقہ بناتے تھے، بانس کے نرکل کی کسی پترے لکڑی کو لے لیتے تھے اور اس میں سوراخ کر کے اس حقے میں ڈال کے کھینچتے تھے. بانس میں ہے، بانسری میں ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہر 1-2 فٹ کے اوپر تو گڈھا بنا ہوا ہوتا اور بیچ میں اسپیس ہوتا ہے. ایک گڈھا آگے کی جانب ہوتا ہے، دوسرا پیچھے کی جانب ہوتا ہے، اور بیچ میں اسپیس ہے. ایک گڈھا ہمارا مستقبل کا ہے اور ایک گڈھا ہمارا ماضی کا ہے. جس طرح سے نرکل کے دونوں گڈھوں میں جب تک سوراخ نہیں ہوتا ہے، ہوا ادھر سے ادھر نہیں جاتی ہے. جب تک ہمارے ماضی میں سوراخ نہ ہو جائے اور ہمارے مستقبل کی کشتی پھٹ نہیں جائے، تب تک ہمارا اللہ تعالیٰ سے قرب کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. مشائخ فرماتے ہیں، رسالہ مکیہ کی بڑی پیاری عبارت ہے کہ اس شخص کو ایمان کا مزہ مل ہی نہیں سکتا جس کو 2 باتوں پہ یقین حاصل نہ ہو جائے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے ایمان کا مزہ ملے تو 2 باتوں پہ یقین اسے اپنے اندر جمانی پڑے گی. نمبر 1، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاف پہ اللہ کو قدرت ہے. جو آپ کے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے اس کے خلاف پہ اللہ کو قدرت ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ جو کچھ کیا ہے اس میں ہزاروں حکمت ہے. جس حال میں اس نے آپ کو رکھا ہے اس کے علاوہ میں بھی رکھنے پہ اس کو قدرت ہے. آپ کو اگر اس نے غریبی دی تو آپ کو امیر بنانے پہ بھی اس کو قدرت ہے. آپ کو اگر اس نے بادشاہ بنایا تو آپ کو در در کا فقیر وہ بنا دے، اس پہ بھی اس کو قدرت ہے. آپ کو اگر بیماری میں رکھا ہے تو صحت میں رکھنے پہ بھی اس کو قدرت ہے. آپ کو اگر صحت مند کر دیا ہے تو بیمار بنا دینے پہ بھی اس کو قدرت ہے. جس حال میں آپ ہیں اس کے علاوہ اس کے مخالف اور اپوزٹ پہ بھی اس کو قدرت ہے، اور جو وہ کیا ہے اس میں ہزاروں حکمت ہے. یہ 2 چیزیں اگر آپ کے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے تو ایمان کا مزہ پا جائیں گے. کیونکہ ان دونوں چیزوں کو راسخ کر لینے سے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیت میں آ جائیں گے. نہ آپ کو ماضی کا کوئی غم رہ جائے گا، نہ مستقبل کا کوئی خوف رہے گا. اور جب یہ کیفیت ہوگی تو لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ کی معیت آپ کے ساتھ ہو جائے گی، اللہ کا قرب آپ کے ساتھ ہو جائے گا. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی سے کچھ بات بتانے کے لیے، لیکن لا تحزن معنا جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اور خوف اور حزن کا جو فلسفہ تھا، اسی پہ آج کا وقت قریب ہوا جا رہا ہے. بس ایک بات اس میں عرض کر دوں، ہم لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ والوں کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا. لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم لوگ جب یہ آیت سنتے ہیں تو اول نظر میں جو معنی ہمارے ذہن و دماغ میں آتا ہے اور جس پر ہم اتفاق کر لیتے ہیں وہ یہ کہ یہ شان اللہ والوں کی ہے. یہ شان کس کی ہے؟ غوث پاک کی شان ہوگی، ابوبکر صدیق کی شان ہوگی، عمر فاروق کی شان ہوگی، مولا کائنات کی شان ہوگی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان مشائخ کی شان ہوگی جو اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، اصحاب کشف و کرامت ہیں. یہ ان کی شان ہوگی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہم لوگ کہاں اس لائق ہیں کہ ہم اپنے اندر یہ چیز لا سکیں؟ یاد رکھیں، یہ چیز جس طرح سے
اولیاء کی شان ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ چیز مرتبہ ولایت پہ فائز ہونے کی پہلی بنیاد بھی ہے۔ جس طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، ایسے ہی جو اللہ والا بننا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے یہی کرنا پڑے گا۔ جو اللہ والا ہونا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے یہی کرنا ہوگا کہ صرف اور صرف اللہ کا خوف اس کے ذہن و دماغ کے سامنے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا نہ کوئی خوف ہو اور نہ کسی کا کوئی غم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ کیونکہ بڑا مشہور قاعدہ ہے کہ تحلیل الشیء الی ما منہ الترکیب، کسی بھی چیز کی تحلیل اسی کی طرف ہوتی ہے جس سے اس کی ترکیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیوار جو آپ کے سامنے ہے اینٹ سے بنی ہوئی ہے اور وہ اینٹ مٹی کی ہے، تو جب مٹی سے بنی ہوئی اینٹ اس میں لگی ہے تو توڑیں گے بھی تو اس سے تو وہی اینٹ نکلے گی جو جوڑنے میں لگائی گئی تھی۔ تو جیسے بن جانے کے بعد اس میں اینٹ کی دیوار مٹی کی اینٹ ہے تو سونے کی نہیں نکلے گی، اور سونے کی دیوار ہوتی تو توڑنے سے سونے کی نکلتی۔ تو جیسے اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا، تو اللہ والا ہونے کے لیے یہ پہلی چیز ہے کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام پہ اور مسلمانوں پہ بڑا احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، وصال کے بعد، جس وقت عمر جیسے لوگ جن کی رائے کے موافق وحی کا نزول ہو، اس قدر کامل الرائے جیسے لوگ یہ ماننے کو تیار نہ ہو کہ سرکار دنیا سے چلے گئے، ایسے وقت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے عمر کو سرکار کے جانے کے بعد اور تمام مسلمانوں کو جو سنبھالا ہے مسجد نبوی میں خطبہ دے کر کے، وہ ان کا یادگاری خطبہ ہے، اور اس خطبے کا اثر امت مسلمہ اپنے اندر محسوس کرتی رہے گی اور اس کے اثر کا احسان امت مسلمہ پہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس یار غار رسول کو ہم تمام عقیدت مندوں کی جانب سے، مسلمانوں کی طرف سے ان کی تربت انوار پہ جو رحمتیں برس رہی ہیں، اس رحمتوں میں مزید تسلسل کے ساتھ ہم سبوں کو اس رحمتوں کا حصے دار بنائے، اور جس اسلام کو اور جس مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اس اسلام اور قربانیوں کو مسلمانوں کو سمجھنے کی اور اس نازک حالت میں ابو بکر کے قوت فیصلہ سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ Welcome to Alasan Media, a media center to spread Sufi thoughts. Please like and subscribe the channel.